شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ سب تمہارا کرم آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی جناح. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو، a project by اور مل کے بنائے پاکستان، powered by ARYB Global in association with CIT Centers. Today is our 9th program. And the topic is SDGs 2030, goal number 8, decent work, economic growth. باعزت روزگار، معاشی ترقی. ترقی تب مکمل جب ہر ہاتھ کو روزگار ملے، ہر محنت کو عزت دی جائے. To discuss goal number 8, decent work, economic growth, we have invited Mr. Bill Graham all the way from New York, USA. And in our studio, we have Mr. Asadullah Chaudhary and engineer Hilal Hassan. To begin, we have a little rundown of goal number 8, and then we discuss with our panelists. This program number 9 of 20, and it's goal number 8, decent work, economic growth. ہم نے UN کے جو 17 گولز ہیں، جس کے 169 ٹارگیٹس ہیں، 231 انڈیکیٹرس ہیں، ان کو ہم نے ڈیوائڈ کیا انٹو 3. وی ہیو سوشل SDGs, environmental SDGs and economic SDGs. And today we're going to discuss goal number 8, decent work, economic growth. We have 137th position out of 167. یعنی ہم 137ویں نمبر پہ ہیں 167 میں. لیکن ایک اور جو خطرناک بات وہ یہ ہے کہ گول نمبر 8 جو ہے وہ اسٹیگننٹ ہے. ڈیسنٹ ورک، اکنامک گروتھ، باعزت روزگار، معاشی ترقی اس وقت رکی ہوئی ہے. یہ جو گراف شو کرتا ہے، گراف یہ بتا رہا ہے کہ یہ اس وقت یہاں پہ رکا ہوا ہے. بس ایک اچھی چیز ہے کہ یہ نیچے کی طرف نہیں جا رہا، لیکن اگر ایسے یہ رکا رہا تو نیچے جا بھی سکتا ہے. تو اس میں ہم نے محنت کرنی ہے، اس کو ہم نے اوپر لے کے آنا ہے. اب اس میں یہ جو اسکیل ہم دیکھتے ہیں، اس پہ اکثر لوگ ہم سے سوال میسیج بھیجتے ہیں، ای میل کرتے ہیں کہ جی یہ آپ نمبر کہاں سے لیتے ہیں. یہ اس میں آپ دیکھیں یہاں پہ ویب سائٹ دی ہوئی ہے. یہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ گوگل پہ جائیں، UN SDGs انڈیکس ٹائپ کریں تو یونائٹڈ نیشنز کی ایک پوری ڈائریکٹری آ جاتی ہے. اس ڈائریکٹری کے اندر تمام انفارمیشن ہوتی ہے، اور اس انفارمیشن پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی اس وقت 137 پوزیشن ہے اور 8 پہ آپ اسٹیگننٹ ہیں، آپ رکے ہوئے ہیں. یہ وہ پورا چارٹ ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں گے یہاں پہ، ہم جب گول نمبر 8 پہ آتے ہیں، آپ دیکھیں اس وقت معاملہ یہاں پہ رکا ہوا ہے. ہم نے اس کو امپروو کرنا ہے. سمجھنے کے لیے اور جو پوزیشن اس وقت ہماری اس جو اسٹیگننٹ کی ہم نے بات کی، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایج گروپ کی ڈسٹریبیوشن کیا ہے پاکستان میں. 0 سے لے کے 14 سال کے جو لوگ ہیں وہ تقریباً 35% ہیں. ہم جاتے ہیں 15 سے 24، وہ 19% ہیں. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں 25 سے 54، وہ 34% ہے. یہ ایک غور طلب بات ہے، اور اس کو آپ نے جتنے میرے آڈینس ہیں اس بات کو لکھیں، اس کو نوٹ کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ یہ جو 35% ہے، یہ ورکنگ ایج ہے پاکستان کی. یہ وہ ایج ہے، یہ وہ گروپ ہے 34% جو کام کر رہی ہے، ورکنگ ایج. اس کے بعد 56، 55، 64 پری ریٹائرمنٹ ایج ہے، 6% ہے، اور اس کے بعد 6% ہے جو کہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں. اچھا، اب یہ ایک اسکیل ہے، اس کو بھی ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اینڈ دین وی موو آن ٹو ادر پوائنٹس. ہم کمپیئر کرتے ہیں پاکستان پہ جو ایوریج انکم اور ریئل انکم کیا ہے. اگر ہم ریڈ کرتے ہیں ورلڈ بینک کو، IMF کو، جو بھی نمبرز آپ کے پاس آتے ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا سے، انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے، وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ پاکستان میں جو ایک عام آدمی کی انکم ہے وہ 4,72,263، یعنی 4,72,263. اگر ہم پاپولیشن کو یعنی GDP کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم GDP پلس ڈیوائڈیڈ بائی پاپولیشن کرتے ہیں تو نمبر ہمیں ملتا ہے 1,294، یعنی 1,294. ایچ پاکستانی جو ہے وہ 1,294 ارن کرتا ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی کہتی ہے کہ پاکستان میں ایک عام آدمی 500 سے 800 روپے کماتا ہے، اور ایوریج جو لوگوں کی جو ایج جو جاب ہے وہ 20 انکم جو ہے وہ 20 سے 30 ہزار ہے. اور اس میں جو رورل انکم جو ہے وہ آفن سیزن ہوتی ہے، یعنی جو آپ کے پاس ایگریکلچر چیزیں ہوتی ہیں، سیزن آتا ہے، کچھ روزگار ہوتا ہے، سیزن ختم ہوتا ہے، کام ختم ہو جاتا ہے.
اس کے بعد جو ویمنس ہیں، جو یوتھ ہیں وہاں کی، ان کے پاس یا تو ان پیڈ ہیں یا پیڈ ہے نامنل. اب جو خطرناک اسٹیٹسٹکس ہے کہ 42.3% پاکستانی جو ہیں دے ارن لیس دین 1015 روپیز، یعنی 42.3% پاکستانی کی جو آمدنی ہے روز کی آمدنی وہ 1000 سمجھے 1100 سے بھی کم ہے. ہمارا جو پاورٹی لائن ہے یو این کہتا ہے کہ 2030 تک اٹ ہیز ٹو بی انڈر 3%، بٹ وی ہیو 25.3%. لاسٹ ایئر کے حساب سے یہ انکریز کیا 7%. اگر یہ اس طرح ایکسل کرتا رہا تو یہ رانگ ڈائریکشن میں جا رہا ہے، اس کو نیچے کی طرف آنا ہے، یہ اس طرف کیوں جا رہا ہے؟ سو وی ول ورک آؤٹ کہ نیچے کی طرف کیسے اس کو ہم لے کے آئیں گے. اچھا، دوسرا جو انفلیشن کی وجہ سے جو ریل انکم ہے وہ شرنک ہو رہی ہے، یعنی یہ جو 1015 روپے بھی اگر وہ کماتا ہے وہ گھر لے کے جاتا ہے تو انفلیشن کی وجہ سے یہ شرنک ہو رہی ہے. اچھا، ایک سروے ہم نے اور کیا، ہم نے کہا کہ لیونگ ایکسپینس کیا ہے. اچھا، لیونگ ایکسپینس میں ہم بات کر رہے ہیں صرف رینٹ، فوڈ یا یوٹیلیٹیز. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایجوکیشن، وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی لیجر ایکٹیویٹیز. اٹس اونلی بیسک رینٹ، فوڈ، یوٹیلیٹیز، یعنی بجلی کا بل، گیس کا بل. اس کو ہم جمع کرتے ہیں تو یہ تقریباً 45 سے 60 ہزار کے قریب آتا ہے. لاسٹ ایئر گورنمنٹ آف پاکستان نے جو منیمم ویجز کو کہا 37,000. اب یہ 37,000 ان کے ہیں جو کسی کمپنی میں کہیں کام کرتے ہیں، کہیں جاب کرتے ہیں، وہاں سے ان کو یہ ارن ہوتا ہے 37. ادروائز جو اس بریکٹ میں نہیں ہے تو ان کو 37 تو نہیں ملتے. یہ R&D یہ ثابت کرتی ہے. اچھا، واٹ دا کی ایشوز وی ہیو؟ کی ایشوز میں ہمارے پاس ہے ہائی یوتھ انمپلائمنٹ. اب انمپلائمنٹ ہائی یوتھ اس لیے کہ 64% جو پاکستانی جو ہے وہ 30 سال کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی وی ہیو 64% پاکستانیز ہو آر انڈر 30 سال کے ایج میں آتے ہیں. ان کے پاس جاب نہیں ہے، اسکلس کی کمی ہے. اب اس کو اس طرح ہم لیتے ہیں کہ ICT یعنی انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی سالانہ HEC کے حساب سے 75,000 گریجویٹس ہوتے ہیں، یعنی ایوری ایئر وی ہیو 70,000 اسٹوڈنٹ ہو پاس آؤٹ فرام دا یونیورسٹیز ایز پر HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن. اور اسی کا ایک رپورٹ جو ہے پبلش ہوئی ہے کہ اونلی 5 سے 7% لوگ کو جاب ملتی ہے. میک اٹ 10%. کہ سالانہ 75% ICT کے گریجویٹس ہیں جو ہائیلی پیڈ کورس میں جاتے ہیں، فیس پے کرتے ہیں. اس میں سے جو پاس ہوتے ہیں اس میں سے صرف 7 سے 8 یا 10% کو جاب ملتی ہے. تو یہ ریسٹ آف اسٹوڈنٹ بیچارے کیا کرتے ہیں؟ دے موو آن ٹو اسٹرگل فیس. جو باقی جو کام ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ان کو وہ جاب نہیں ملتی. اس کے ساتھ ساتھ باقی فیکلٹیز کے ساتھ بھی یہی حال ہے. ICT تو ایک میں نے مثال دی، باقی فیکلٹیز میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اب اگر ایک ہارڈ لائن ہم یہاں پہ لیں، یا ہارڈ لائن اگر میں یہاں پہ لوں کہ یہ بچے جو 75,000 ہیں وہ ارریلیونٹ ہے دنیا کے لیے. ارریلیونٹ اس لیے ہیں کہ جو کورس انہوں نے پڑھا ہے، جو کام ان کو بتایا گیا ہے، وہ دنیا کو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہاں پہ سوچنا پڑے گا کہ یہ ایجوکیشن ہم ڈیلیور کیا کر رہے ہیں، کہ وہ ڈیسنٹ ورک اس کو کب ملے گا. اسی طریقے سے ایک پوائنٹ آپ اس کو اور بھی ہم ایڈ کرتے ہیں. کپل آف ایئرز اگو جو آؤٹ سائڈ کیا اسکول سے بچے تھے، دے ور 2.24 کروڑ تھے 3-4 سال پہلے. وہ انکریز ہوئے 2.70 کروڑ ہو گئے. پچھلے ہفتے 2 ہفتے پہلے رپورٹ آئی KPK سے کہ 50 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں. سو دیٹس ایڈ اپ ٹو 3.20 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. یہ بچے جب 18 سال کراس کریں گے تو یہ کیا کریں گے؟ دے آر ارریلیونٹ. یہ کیا کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ جانتا ہے کیا کریں گے، لیکن 2-4 جو R&D کی گئی پتہ چلا کہ یہ بچے یا تو کرمنل بن سکتے ہیں، ریڈیکل ہو سکتے ہیں. ہمیں
بہت کہتے ہیں وار فوٹیج پہ سوچنا پڑے گا ان بچوں کے لیے جو 3 کروڑ 20 لاکھ بچے ہیں. یہ پاکستان کی جو ریئل ایسڈ ہے، جس کو ہم اکثر نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس یوتھ ہے، ہمارے پاس پوٹینشیل ہے، وی ہیو را مٹیریل. یہ جو مٹیریل ہے اس کو ہم نے پوٹینشیل بنانا ہے، اور بنانے کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، پھر اس کو دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے ایک اور جو پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے، جو ہے وہ ڈومیننس ہے انفارمل اکانومی. اب یہ انفارمل اکانومی کیا ہے؟ اکانومی تو سب نے سنا، فارمل اکانومی سمجھ میں آتے ہیں. انفارمل کیا ہے؟ یہ انفارمل وہ ہے جو پورے پاکستان کی سڑکوں پہ آپ کو ملتے ہیں. بیگرز کو بھی اکانومی میں لے لیں. اس کے بعد آپ کے پاس فٹ پاتھ پہ اور یہ جو پتارے دار اور بہت سارے اس کے نام ہیں، یہ سب انفارمل اکانومی ہیں. یہ اور اس کا بڑا چنک انفارمل اکانومی پہ ہے. تو اس کا بھی کوئی سدباب کسی پوائنٹ پہ ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ 2030 تک ہم نے یہ سب مکمل کرنا ہے. اس کے بعد فیمیل کا اکثر نام آتا ہے کہ ویمنس کی پاکستان میں جو اکثریت ہے وہ خواتین کی ہے. کوئی نمبر سجیسٹ کرتا ہے وی ہیو 49%، کوئی کہتا ہے 53%. اوکے، وی ٹیک 50% اور وی ٹیک 49%. تو 49% خواتین ہیں. یہ ڈاکٹر انجینئرز جو یہ بنتے ہیں، یہ آگے پریکٹس کرتے ہیں؟ جواب آئے گا نو. یہ ڈاکٹر انجینئر بنتے ہیں یا اور بھی جو ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، ایک پریشر ہوتا ہے، سوشل پریشر کہہ لیں. یہ انڈسٹری میں آ جاتے ہیں، ماشاءاللہ اچھا پڑھتے ہیں، لیکن جاب کر نہیں پاتے. ایک طبقہ کام کر رہا ہے، بالکل ہے، زیرو نہیں ہے. لیکن ایک جو خطرناک بات ہے، ہم جب گول نمبر 5 پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا، ہم نے یہ بات کی تھی کہ جینڈرس ایکویلٹی. UN نے جب سروے کیا، 146 ملک وہ ملک تھے جس میں خواتین پہ کام نہیں ہو رہا، جینڈرس ایکویلٹی پہ کام نہیں ہو رہا. اس 146 میں سے پاکستان کا نمبر 145 ہے. 145 آؤٹ آف 146. یہ جب بھی اس سیمینار میں بات ہوتی ہے تو سوال میرے ذہن میں ایک ہی آتا ہے، آپ کی بھی ذہن میں آ رہا ہوگا، کہ وہ ایک ملک کون سا ہے جو ہم سے بھی نیچے ہے؟ صرف ایک ملک. یہ ریئل فیگرز ہیں. اس میں اگر کوئی چیلنج کرنا چاہے، بالکل بی مائی گیسٹ. انٹرنیٹ پہ جائیں، ٹائپ کریں، آپ کو سینکڑوں انفارمیشن مل جائے گی کہ ہم 145 ہیں آؤٹ آف 146. اس کے بعد ہم جاتے ہیں اسکل کی یہاں پہ بہت کیا کہتے ہیں فقدان ہے، کمی ہے. لیکن سب سے زبردست بات، سب سے اچھی بات کہ ٹیلنٹ یہاں پر ہے. اور اسی کو دیکھتے ہوئے جو پروجیکٹ ہے آؤ مل کے بنائے پاکستان، ARYB گلوبل کا، ان ایسوسیشن ود CIT سینٹرز، یہ جو نعرہ جو ہے آؤ مل کے بنائے پاکستان، یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک کانسیپٹ ہے. اس کانسیپٹ کو آپ پک کریں، اس کانسیپٹ کو آپ سمجھیں، 1 سے لے کے 17 تک کی تعلیم حاصل کریں. آپ اس کو مارک کر لیجیے گا اس بات کو کہ آنے والے دنوں میں جاب کے اندر جو جابز آتی ہیں اس میں لکھا ہوا آئے گا کہ آپ کے پاس اگر فار ایگزامپل آپ کسی کالج اس کو پڑھائی میں اکیڈیمک میں اپلائی کرتے ہیں تو کہیں گے آپ کو گول نمبر 4 کی فیملیئر ہیں آپ. اگر آپ IT میں جانا چاہتے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، وہ پوچھیں گے آپ کو گول نمبر 9 جو انشاءاللہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انوویشن انفراسٹرکچر، اس پہ آپ کی نالج ہے. اگر آپ قانون کے شعبے پہ جانا چاہتے ہیں، وہ آپ سے پوچھیں گے ڈو یو ہیو نالج آف پیس، لو اینڈ اسٹرانگ انسٹیٹیوشن وچ از گول نمبر 16. تو اس سب کو دیکھتے ہوئے میں سب پورے آڈینس سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس سبجیکٹ کو سمجھیں، ٹاپک کو سمجھیں، اور ARYB گلوبل کی ویب سائٹ پہ جائیں، اس کو انفارمیشن کو دیکھیں، ہم سے رابطہ کریں. وی آر ہیئر. ہم یہاں پہ لیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں تو ہم اپنے ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں. کہیں جائے گا مت. ویل بی رائٹ بیک. تھینک یو. Welcome back. You are watching the Sustainable Pakistan Initiative Show, a project by Aao Mil Ke Banaye Pakistan.
powered by AIYB Global in association with CIT Centers. We have Mr. Bill Graham all the way from New York. We'll ever discuss goal number 8, decent work, economic growth. Hello, Bill. How are you? Very good, very good. Glad to be with you again today. Thank you, Bill. Thank you very much. I know the time is a bit early at your end, so I really appreciate you are here with us. Thank you very much. Please introduce yourself, and then we begin with the questions. Okay, as you can see, I'm an older person, and so I've done a lot of things in my life. I've advised the banking industry in Switzerland on the future of money, including the Swiss National Bank. I've been a consultant to major corporations. I've built a multinational company. I've been an educator at a major university. But for the most of my life, I've been involved in IT and application development, especially enterprise software development, and more recently here with regards to artificial intelligence. And within that regard, paying a lot of attention to social implications of what's happening in our world and why. I'm a recent vice chair of the NGO Committee for Education, Learning, and Literacy at the United Nations here in New York. Thank you, Bill. Thank you very much. Bill, the same old question. A couple of years ago when we were discussing, you mentioned, the kids out of school. But now, they are increased. They are not decreasing. Where is the fault line? I think the reasons are complex, but part of it is because of the inequality gap in general. That the inequality gap is not closing. We know when the inequality gap closes and people feel secure in their food supply, their lives in general, that they tend to send the kids to school so that the kids have an opportunity at a better life. But if people feel they have to focus on survival right now, the more important piece for survival is what's going to happen today and tomorrow. They're not thinking so much about tomorrow for the long term. And then the kids are not sent to school as often. So I think that's a part of the problem. And maybe another part is there in countries like Pakistan and rural India and a number of the developing countries, we see the issue that people are afraid if their children get an education and they're from a small village, that there's not the opportunities for those skill sets that you get with higher education. Families are afraid their children are going to move away and they're going to basically lose their children. I think that plays a little bit of a role as well. And potentially in Pakistan, there might be some interest groups that say it's not in our interest group to educate everybody and have everybody seeking to have a better life, a better income, and so forth. And they want to just keep the status quo. So I think you may have a combination of those things playing a role, but increasingly because of technology, these things may not play that big a difference in the future, because schools as we know them, the idea you go to school and a teacher says something and you just have to remember it all. I think that education model is disappearing. It's going to be gone within a couple of years, and education will become less important. At least the kind of education which is just in case learning, where we teach you all kinds of just in case. I'll hold here just one question. The why I put this question first, that we have the school out of the kids out of school, because the 64% youth which are under 30 age or 30, they are out of they are unemployed. So that's why the people are not they are not encouraged to go for education, because the people who got the education, they are out of the job. So how we can fill that gap? You brought up a very, very important thing. We know the United Nations currently is pursuing what they call the Sustainable Development Goals, or the SDGs. And before that, the Millennium Development Goals, the MDGs.
And a big focus on that has been education. In general, the idea is we'll help develop countries. And as we develop those countries, that will create jobs. And that is going to create the incomes that is going to reduce the inequality. The problem is it's been proven that that whole model is false. You have to start with the demand. In other words, if we increase the supply, but we haven't increased the ability to pay, nobody's going to pay for those goods. So unless you can export them, you're not going anywhere. And that happened to education. So in education, we actually have been fairly successful in increasing, at least in the higher income levels, increasing the number of young people who are getting a better education. Then they come out with that education and they can't get any jobs. So we see that in developing countries, we have the highest percentages of unemployment among the highly educated. And so you're right, that's a discouragement for people to say, let me get educated when I see all the educated people can't get a job and they're trying to get to another country where there's more demand, more ability to pay for their skills. So in researching that, what we found was the only way to improve an economy is by increasing the demand, the ability to pay. So we need to pump money into the bottom levels of the economy, not the top, not the industrialization, not that unless you got the money to pay for it. Otherwise, the only way you're going to improve an economy is give people more ability to buy things, and that's going to create demand. And then the demand is going to result in companies saying, I need to hire more people to meet that demand. But we're not doing that. And as a result, education is one of the best examples to see that model is not working, because we have Pakistani workers all over the world, and they're really, really great. Why couldn't they get a job in Pakistan, though? And we have to increase the bottom level's ability to pay more, to buy more of those skills and services of the people who do get a higher education. Right. At least that's what we found. Perfect. Bill, just tell me one thing. Do you think, since we have this AI, AI fever, I should say, the ChatGPT, so will it affecting the unemployment? Will it affecting the, as we have discussed, on many, many occasions that, the middle tier, they're going to face the consequences. The top and the bottom should maybe okay. Your comment, please. Well, it depends on how we define the top. The ultra top, the owners of the AI and the robots and so forth, their lives aren't going to change much because they don't have to do anything. They've got so much money, it doesn't make any difference. The people at the bottom in a rural village that might not even have electricity. We have to remember there's a lot of countries in Africa, for example, where we have almost 90% of the population doesn't even have electricity. But the people that are going to be hit the most are the highly skilled, the educated people that have been to a university, or even people that have completed secondary school. And they're going to be hit the hardest, because they cost companies the most right now. And so companies have an incentive to try to replace them with things that cost less. And the other is that AI is reaching a quality level where it's just going to outperform. It's going to be able to do things that humans can't do. And that's going to happen relatively quickly. The head of Anthropic, the company behind Claude, which is one of the most popular artificial intelligence tools used by tens and tens and tens of millions. He has said that he expects that 50% of all white collar jobs, and I think he's talking mostly about the United States and Europe, but that's going to have a ripple effect across the world. He's saying that he expects 50% of all white collar jobs are going to disappear within the next 5 years, before 2030. Okay, Bill, another thing, we have probably a couple of, maybe hundreds of thousands of people, who are qualified. And they are qualified on ICT, information communication technology. But of course, they are unable to find, the proper job. So how we can develop their skills, what we should be doing to enhance their skills, and then, they can be part of the society to contribute to GDP. I think here the
place to be, maybe for a large share of the population, is not necessarily just to chase the immediate productivity tools out there, if you would, but to learn in general how to use artificial intelligence as a partner, so that you can keep up and say, oh, okay, what happened in the last 24 hours? What do I need to know? What can I leverage to use? But that window is going to close within the next 5 to 10 years. That's going to close. So we got two things. On the short term, people have to really be paying attention. And you can set up an AI to say, hey, every morning at 6 o'clock in the morning, I want you to tell me what are all the new tools that are available that I need to be aware of. And so that you can keep up with the developments that way. But long term, it's a mistake to try to create jobs. Thank you, Bill. Thank you very much. I really appreciate, your dedication toward Pakistan. Over the years, we have seen a lot of your publications, the work you are doing, and you're guiding us. Thank you very much. یہ تھے بل گرام all the way from New York. بات گھوم کے وہیں پہ آتی ہے کہ ہمیں اپنی ایجوکیشن کو انہانس کرنا ہے. ڈیسنٹ ورک اکنامک گروتھ میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ہم نے اپنی اسکلس کو ڈیولپ کرنا ہے. اور اسی لیے آج جس پروگرام میں آپ شامل ہیں اور جو ARYB گلوبل کے تعاون سے آپ کے ساتھ ہم شامل ہیں یہاں پہ, مقصد صرف یہی ہے کہ آپ UN کے SDGs میں اپنا حصہ ڈالیں, اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں. گول نمبر 8, گول نمبر 4, گول نمبر 9, یہ وہی ہے جو ابھی بل گرام نے بتایا, اور آنے والے جو میرے شرکا ہیں وہ بھی اس پہ ہی بات کریں گے. تو میں یہاں پہ لوں گا ایک چھوٹا سا بریک. میں واپس آ کے پھر ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ زبردست گیسٹ اسد اللہ چودھری اور انجینئر ہلال ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. تو کہیں مت جائیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو, پروجیکٹ بائے اور مل کے بنائے پاکستان, پاورڈ بائی ARYB گلوبل ان ایسوسیشن ود CIT سینٹر. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جناب اسد اللہ چودھری صاحب ہیں, ہلال صاحب ہیں. اسد صاحب سے بات کیا, سر ذرا تعارف کرائے گا پلیز اپنا. السلام علیکم. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں اقبال صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے SDG کو امپورٹنس دی. ہماری ایک دو دفعہ بات ہوئی تھی, لیکن اتنی جلدی میٹریلائز ہو جائے گی اور ہم شو کر رہے ہوں گے, تو یہ ایک واقعی بڑے ویژن کی بات ہے کہ ARYB گروپ نے اس پورے پروجیکٹ کو ٹیک اپ کیا اور اس کو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. جہاں تک میرا سوال ہے, تو میں پچھلے 20 سال سے پروجیکٹ اینڈ پروگرام مینجمنٹ میں انوالو ہوں, اور پاکستان کی تقریباً ہر انڈسٹری کو میں نے جو ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے کوچ کیا ہے, ٹرین کیا ہے, کنسلٹ کیا ہے. اور انڈیویجولز میں بھی تقریباً 20,000 سے زیادہ لوگوں کو میں نے پروجیکٹ مینجمنٹ کی ٹریننگ آئی ہے. موسٹلی جو زیادہ تر میری انٹریکشن ہے وہ کارپوریٹ کے ساتھ ہے, پاکستان کی ڈیفینس انڈسٹری کے ساتھ ہے, کہ ہم اپنے میگا پروجیکٹس کو کیسے جو ہے وہ مینیج کریں گے. اچھا, اب صاحب یہ ایک سوال وہی جو سب سے میں کر رہا ہوں کہ ہماری جو پاپولیشن کا 64% حصہ ینگ ایڈلٹس 30 سال کے اندر. اچھا, چائنا میں ایڈلٹس وہ ینگ کہتے ہیں, یوتھ کہتے ہیں 45 سال کو, تو یہ یوتھ ہی ہو گئے بیسیکلی. ان کے لیے فالٹ لائن کیا ہے؟ یہ پڑھا بھی انہوں نے, پیسہ بھی خرچ کیا, محنت بھی کی, کام تو انہوں نے اپنا تو پورا کیا, لیکن ہم ایز اے بڑے لوگ ہیں, ایج میں بڑے لوگ ہیں, ہم کر نہیں سکے. کیا مسٹیک تھی؟ دیکھیے, اکثر ڈبیٹ ہوتی ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں کوئی پرابلم ہے, یا ہمارے جو لوگ پاس آؤٹ ہو رہے ہیں وہ انڈسٹری ریلیونٹ نہیں ہے. اس کے دو بڑے فیکٹر میں سمجھتا ہوں. ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں وہ کانٹینٹ پہ یا تھیوری پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے ان کا کام بھی وہی ہے, لیکن اس کے ساتھ جو انڈسٹری کی پرابلم ہے یا جو انڈسٹری کی نیڈ ہے اس کو ہم میپ نہیں کرتے. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ گریجویٹ ہو کے آتے ہیں, ڈگری لے کر آتے ہیں, تو ان کو انجینئرنگ کے کور کانسیپٹس پتہ ہیں, ان کو ٹیکنالوجی کے بارے میں پتہ ہے, ان کو پروڈکٹ کے بارے میں پتہ ہے. تو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کو ہتھوڑی کے بارے میں سب پتہ ہے,
کہ ہتھوڑی کا سائز کیا ہے, اس کا ویٹ کیا ہے, لیکن آپ اس ہتھوڑی سے کیل نہیں ٹھوک سکتے. تو ہتھوڑی کا جو کام ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ نے کیل ٹھوکنی ہے جہاں پہ. تو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو, بچوں کو پرابلم کے بارے میں نہیں بتا رہے کہ جی اس وقت پرابلمس کیا ہیں. اور چونکہ جو پیسے ملتے ہیں وہ پرابلم سالو کرنے کے پیسے ملتے ہیں, اور زیادہ پیسے بڑی پرابلم سالو کرنے کے ملتے ہیں. تو ہمارے یہاں لوگ زیادہ تر جو مارکیٹ بھی کرتے ہیں کہ جی آپ یہ کورس کر لیں تو اتنے لاکھ کما لیں گے, یہ کورس کر لیں تو اتنے لاکھ کما لیں گے, یہ ٹوٹلی رانگ کانسیپٹ ہے. آپ ان کو بتائیں کہ جی آپ یہ پرابلم سالو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں, آپ اس انڈسٹری کی پرابلم سالو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ پرابلم سولوشن مائنڈ سیٹ نہیں ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جاب لیس ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ان کو یہ بتائیں کہ جی یہ 10 یا 15 انڈسٹریز ہیں, ان 10-15 انڈسٹریز کے یہ کور بزنس ہیں, اور اس کی یہ ہر انڈسٹری کی 4-5 کی پرابلمز ہیں, اور آپ اس پرابلم کو کیسے سالو کرتے ہیں, کوئی آئیڈیا جنریٹ کریں, کوئی پروجیکٹ بنائیں, تو آپ کی جو ورک فورس ہے وہ اتنی زیادہ ان امپلائڈ نہیں ہوگی جتنی ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی انڈسٹری کی. ہمارے ساتھ انجینئر ہلال حسن صاحب ہیں, ان سے پوچھیں گے, آپ بھی ذرا تعارف کرائیں, پھر آپ سے بھی سوال کی بمبارڈمنٹ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرسٹ آف آل آئی ایم ریئلی تھینکفل فار دس انیشیٹو آؤ مل کے بنائے پاکستان بائی ایئر وائی بی گلوبل ان ایسوسیشن ود CIT سینٹرز. سر ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ دیر آئے درست آئے, اور اب ہم نے آنا ہی تھا. تو یہ جو کانسیپٹ شروع ہوا ہے, آئی ریئلی اپریشیٹ دس. میرا نام سید ہلال حسن ہے. آئی ایم بیسیکلی اے کیمیکل اینڈ پروسیس انجینئر اینڈ انڈسٹریل سائیکالوجسٹ. فار دا پاسٹ 7 years میں کئی کمپنیز, ایجوکیشن سیکٹرز اور ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوں. تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ واٹ آر دا گیپس اور کس طرح ہم کو حل کر سکتے ہیں. اچھا آپ نے میرا کام آسان کر دیا. وہی سوال کے لیے جو مجھے آپ سے کرنا ہے کہ ابھی اسد صاحب نے کہا کہ ہمیں انڈسٹری کو ریکگنائز کر کے, اور جو ہمارے یوتھ ہیں ہمیں اس طرف ان کو پش کرنا چاہیے. تو کون سی انڈسٹری آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھی تیار ہے اور ان کو بندوں کی ضرورت ہے؟ سر دیکھیں, سب سے پہلے پاکستان میں کچھ لارجر سیکٹرز ہیں جو ہم سب کو پتہ ہیں. IT از دا بگیسٹ سیکٹر سرونگ ان پاکستان. ایگریکلچر از دا بیک بون آف پاکستان. ٹیکسٹائل انڈسٹری از دا گروئنگ انڈسٹری ان دا پاکستان, جو پاکستان کے ایکسپورٹ میں اور GDP میں ایک بہت بڑا مارکیٹ شیئر اپنا ادا کرتی ہے. آٹو پارٹس مینوفیکچرنگ اینڈ فارماسیوٹیکلس. لیکن سر انفارچونیٹلی اگر ہم دیکھیں, دیر از اے لاٹ آف گیپ بٹوین دا انسٹیٹیوشنس اینڈ دا انڈسٹریز. آپ کے انڈسٹریز کے جو نارمس ہیں وہ مس الائن ہیں, آپ کے جو کورسز ہیں وہ مس الائن ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جب ایجوکیشنل ریفارمز ہوتے ہیں, وی ہیو ٹو کنسیڈر دا ایجوکیشنل ایکسپرٹ الانگ ود دا انڈسٹریل ایکسپرٹ. تب آپ ہر کورس کو ریوائز کریں, کریکولم کو فار دا ایوری 2 years. یہ دونوں مل کے ایک ایسا کریکولم ڈیزائن کریں جو کہ الائنڈ ہو ہماری نیڈس کے ساتھ. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں آپ نے کچھ اپنی انیشیشن میں آپ نے بتایا تھا کہ انفارمل اکانومی ہے. وی ڈو ریکگنائز پاکستان میں 35 to 50% انفارمل اکانومی ہے جہاں ایکسپرٹیز نہیں چاہیے. دیٹ ڈونٹ ریکوائرڈ انجینئرس. کیوں نہیں چاہیے؟ بیکاز وہ برڈن ہے, وہ ڈیمانڈ کریں گے, وہ سوال کریں گے, ان کے کچھ لاز ہوں گے. اور جو انفارمل اکانومیز ہیں وہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے مطابق 2023 کی جو لسٹ شائع کی تھی, ان کو نہ ہیلتھ سیکورٹی ملتی ہے, نہ ان کو رائٹس ملتے ہیں, نہ ان کو منیمم سلیب آف ویجز ملتے ہیں. تو دیٹس وائی ان کو نہیں نظر آتا کہ دیر از اے ریوارڈ سسٹم. وائی وانٹ ٹو بی دا پارٹ آف دس انڈسٹری. اچھا اسد صاحب, ایک ہلال نے بڑی اچھی بات کی اور ایک لفظ یوز کیا کہ وہ جو ہمارا اکیڈمی الائنڈ نہیں ہے. تو ایک تو اس کو الائن کی ذمہ داری کس کی ہے, یہ کام کس نے کرنا ہے, اور اگر یہ الائنمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو گول نمبر 8 کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں اچیومنٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ رکا ہوا ہے, یہ موٹر کیسے اسٹارٹ ہوگی؟ دیکھیے, الائنمنٹ کی ذمہ داری جو ہے اکیڈمیا کی ہے. اکثر میرے خیال سے 15 سال ہو گئے ہیں, میں نے کوئی 20 سے زیادہ کانفرنسز اٹینڈ کی یا دیکھی یا سنی, جی انڈسٹری اکیڈمیا کولیبریشن. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو اکیڈمی ہے, چونکہ اس کا انسینٹیو یا ٹیچر کا انسینٹیو جو ہے یا جو سیلری ہے وہ صرف پڑھانے سے ایسوسیٹیڈ ہے, تو کبھی بھی وہ رزلٹ آتا ہی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ انڈسٹری کافی حد تک ولنگ ہے کہ جی ہم آپ کو ان پٹ دیتے ہیں, آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ کوئی پروجیکٹ بنائیں, آپ کوئی ہمارے لیے کوئی پرابلم سالو کریں, کوئی نیا آئیڈیا لے کر آئیں. لیکن دوسرے اینڈ پہ بہت ساری یونیورسٹیز کے پاس, حالانکہ بہت چھوٹا کام ہے, کوئی میکینزم نہیں ہے کہ اگر یونیورسٹی کا کوئی ٹیچر یا یونیورسٹی کی کوئی ٹیم
کوئی کارپوریٹ کا پرابلم سالو کرتی ہے تو اس کے پیسے کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. بہت سی دفعہ بہت ہی بیسک بات کر رہا ہوں, لیکن ہمارے ہاں چونکہ نالج کا فقدان بھی ہے اور شاید ہم تھوڑے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ چیزوں کو گریب کرنے میں اپنے اندر رکھنے میں زیادہ وہ رکھتے ہیں. تو یونیورسٹی کہتی ہے یہ پیسے میرے ہیں, حالانکہ بہت تھوڑے سے ہیں, لیکن اگر وہ پیسے ہم اس اسٹوڈنٹ کو, اس ٹیچر کو ایوارڈ کریں جو وہ پرابلم سالو کر رہا ہے, تو وہ نہ صرف زیادہ انٹرسٹ لیں گے پڑھانے کے ساتھ ساتھ انڈسٹری کی پرابلم کو سالو کرنے میں, پلس جو ہے انڈسٹری بھی انٹرسٹ لے گی کہ جی ہم اپنی پرابلمس کو, دیکھیے انڈسٹری کو اکنامکلی سستا پڑتا ہے کہ وہ کسی کارپوریٹ سے کوئی پروجیکٹ کرائیں اور اس کا ریزولوشن لیں ورسز کسی یونیورسٹی سے اس کی پرابلم ریزالو ہو اور اس کا ریزولوشن آئے. تو یہاں پہ یونیورسٹیز کو چاہیے, ایچ ای سی کو چاہیے کہ جہاں وہ یونیورسٹی کی ریٹنگ کرتے ہیں, یونیورسٹی کی گریڈنگ کرتے ہیں, وہاں ایک گریڈنگ ڈالیں کہ پر اینم آپ نے کتنے کارپوریٹ پرابلمز ریزالو کی. تو جو یونیورسٹی کی ریٹ ہوگی وہ یہ نہیں ہوگی کہ جی آپ نے کتنے ریسرچ پیپر لکھے, کتنا آپ نے ٹریننگ کرائی, کتنے پی ایچ ڈی کرائے, ساتھ ساتھ آپ ایک ویلیوبل انڈیکیٹر ایڈ کریں کہ جی آپ نے کتنی پرابلم سالو کی, کتنی انڈسٹریز کی پرابلم سالو کی. تو آپ دیکھیے گا کہ اس سے بہت زیادہ بڑا امپیکٹ اور بہت فاسٹ وے میں امپیکٹ کریٹ ہوگا. تو ہم لیتے ہیں ایک بریک, کہیں جائیے گا مت, انٹرسٹنگ گفتگو ہونے جا رہی ہے, اس لیے میں نے بریک یہاں لیا کہ آپ کہیں جائیں نا, پھر اصل سے ہم بات کریں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. تھینک یو. Welcome back. You are watching the Sustainable Pakistan Initiative show, a project by اور مل کے بنائے پاکستان, powered by AIYB Global in association with CIT Centers. ہلال یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ انڈسٹری میں کام بھی کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اے آئی نے کوئی رکاوٹ کریٹ کی ہے اس جاب کے حوالے سے؟ سر آبویسلی جب ہم زمانے کے تقاضوں کو نہیں سمجھیں گے اور اپنے آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ نہیں کریں گے تو وہ جو ہمارے لیے بینیفٹ بننا تھا وہ ہمارے لیے قرض بن جائے گا. پاکستان میں انفارچونیٹلی یہی ہوا. میں اسد صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. وائی ڈونٹ وی الائن دا فائنل پروجیکٹ ود انڈسٹریز؟ پاکستان میں بہت سے اداروں نے بہت اچھے کام کیے ہیں. پی بی ایس ادارہ ہے, ہمارے مختلف اداروں نے مختلف انڈسٹریز کو الائن کیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو بھی, اب آپ دیکھیں ووکیشنل ٹریننگ کی ہم بات کرتے ہیں, اونلی 5% ووکیشنل ٹریننگ پاکستان میں لوگ فارمل لے رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو آپ بنگلہ دیش 60%, 30% ان انڈیا. میں بات نہیں کر رہا فرسٹ ورلڈ کنٹریز سے, آپ کا مقابلہ آپ کے پڑوسیوں سے ہے. ویئر وی اسٹینڈ رائٹ ناؤ. ہم جو بات کرتے ہیں کہ اے آئی کی, نیفٹیک کے مطابق 2023 کی رپورٹ یہ پبلشڈ ہے کہ اونلی 12% آف دا اسپیشلائز پیپل جنہوں نے ایجوکیشن حاصل کی ہے آئی ٹی سے ریلیونٹ, 12% لوگوں نے اپنی ریلیونٹ جاب حاصل کی ہے. واٹ اباؤٹ دا 88%, واٹ دے آر ڈوئنگ سم ادر جاب. تو ہم جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں, ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سولوشن پہ کام کرنا چاہتے ہیں بٹ وی آر ناٹ سولوشن اورینٹیڈ. ہم شروع کر دیتے ہیں بٹ وی ڈونٹ نو ہمیں پہنچنا کہاں ہے. اسی طرح انڈسٹریز نے بھی بہت سارے اچھے انیشیٹو لیے ہیں اور میں چاہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں, یہ میری خواہش ہے, پاکستان میں سسٹم ڈیولپ آلریڈی ہے. پاکستان میں یونین کاؤنسلز ہیں, ٹی ایم سیز ہیں, ڈی ایم سیز ہیں, یہ الائنڈ ہو کے ہم مختلف ٹریننگ سینٹرز اور ایسی کم سے کم ہم چیزیں تو پرووائڈ کریں, ایسی لائبریریز ہوں, ایسے گیجٹس ہوں ماڈرنس, جو ہم ہر اس بچے کو جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ اپنے علاقے کے پارک میں, لائبریری میں جا کے اس ٹیک کو, اس انٹرنیٹ کو یوز کر کے ماڈیفائڈ ہو. ویری گڈ. اچھا اسد یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ پروجیکٹ مینجمنٹ کراتے ہیں, پروجیکٹ کو مینیج کرتے ہیں, ایک صرف خیال ذہن میں آیا کہ اگر ہم پاکستان کو ایک پروجیکٹ بنا دیں اور پروجیکٹ بنا کے ہم آپ کے حوالے کر دیں کہ جی اس کو صحیح طرح چلا کے دکھائیں. نہیں بالکل کر سکتے ہیں. میں تو آکسفورڈ سے جو ماسٹرز ڈگری کی ہے وہ یہی ہے کہ آپ $1 بلین کا پروگرام یا سٹی یا کنٹری کیسے مینیج کریں گے. سو دیٹس آل اباؤٹ وٹ آئی ہیو ڈن, اینڈ آئی ہیو ڈن سم $1 بلین انیشیٹوز. تو وہ ایک الگ اسپیکٹ ہے. دیکھیے جب بھی ہم اس طرح کے نیچر کا بڑا پروگرام رن کرتے ہیں یا اس طرح کی کوئی انیشیٹو رن کرتے ہیں تو ہم دو چیزوں کو بیلنس کرتے ہیں. ایک ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ جی شارٹ ٹرم میں ہم کیا اچیو کر سکتے ہیں اور لانگ ٹرم میں ہم کیا اچیو کر سکتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان پہ ہم اکثر بات کرتے ہیں جی ہمیں ایکسپورٹ پہ فوکس کرنا ہے, ایکسپورٹ پہ فوکس کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سب سے بڑی پروڈکٹ ہے وہ ہم خود ہیں. تو زیادہ تر لوگ اس کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی برین ڈرین ہو رہا ہے, برین ڈرین ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں برین ڈرین نہیں ہو رہا, برین ٹرین ہو رہا ہے. اٹس ناٹ برین ڈرین, اٹس برین ٹرین.
تو آپ اپنے لوگوں کو کوئکلی اس لیول پہ ٹرین کریں کہ وہ دنیا کی جو ایجڈ پاپولیشن ہے، اگر آپ دیکھیں بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں جن کے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہاں ینگسٹرز ہی نہیں ہیں. تو اگر ہم گورنمنٹل لیول پہ، تو میں تو جا کے 5-6 پرائم منسٹرز کے ساتھ ڈیل کروں کہ جی ہم آپ کو 25,000 30,000 1 لاکھ یوتھ جو ہے، جو کہ ایجوکیٹڈ یوتھ ہے، وہ ہم آپ کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، جو آپ کی اکانومی میں ایک بہت بڑا رول پلے کرے گی. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے لوگ دنیا بھر میں ہمیں ہماری سوچ کو، ہمارے کام کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے، اور دنیا بھر کی پرابلم جو ہے وہ سالو کری ہوں گی. ابھی بھی جو ہم نے نیا اڑان پاکستان کے نام سے بنایا ہے، اس میں ایک بڑا چیلنج ہم نے لکھا ہے کہ جی ہم نے پاکستان کی جو پاپولیشن گروتھ ہے اس کو کم کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں بہت ساری کنٹریز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے یہاں تو پاپولیشن ہی نہیں ہو رہی، ہمیں تو لوگ چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں سے اگر اپنے لوگوں کو اس لیول کا ٹرین کریں جو وہاں کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں، تو وہ ایک بڑی بات ہے. اکثر ہم بات کرتے ہیں آئی ٹی میں، آئی ٹی سروس یہ ہو، اگر آپ کرٹیکلی انالائز کریں تو پاکستان کی کوئی ایسی ریمارکیبل پروڈکٹ نہیں ہوگی جو کہ دنیا میں چل رہی ہوں گی. آف کورس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بھی نہیں ہے، میں کہہ ہوں گی، بٹ ناٹ ریمارکیبلی $1 بلین ملٹی بلین ڈالر پروڈکٹ. لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس جو سب سے زیادہ ہمارے سافٹ ویئر ہاؤسز بھی جو چیز سیل کر رہے ہیں وہ پروڈکٹ نہیں ہے، وہ سروسز ہیں، وہ ریسورسز کو ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اپنی ریسورسز کو مزید انہانس کرتے ہیں اور ان کو انگیج کرتے ہیں تو ہمارے پاس شارٹ ٹرم میں ایک اچھی ویلیو جنریٹ ہوگی. دوسرا، لانگ ٹرم میں ہم اپنے کچھ 2 یا 3 ایسے سیکٹر آئیڈینٹیفائی کر لیں، جیسے ایگریکلچر سیکٹر ہے، جیسے ڈیفنس سیکٹر ہے. تو اس سیکٹر میں اگر ہم اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پروڈکٹس کرتے ہیں، جیسے جنگ سے ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے کچھ ہائی اینڈ پروڈکٹس کی جو ہے وہ ٹیسٹنگ ہو گئی اور دنیا کو پتہ چلا کہ جی وی کین ڈیولپ دیٹ تھنگ اینڈ وی کین یوز اٹ ان اے گڈ وے. تو یہ اگر آپ صرف ایرو اسپیس کی انڈسٹری کو دیکھتے ہیں تو یہ $1.3 ٹریلین کی مارکیٹ ہے. سو ہم پرائرٹائز کریں کہ کون سی ایسی مارکیٹ ہے جس میں ہم $1 ٹریلین یا $1 بلین کا ریونیو 3 سے 4 سال میں لے سکتے ہیں. دیکھیے اگر آپ سب کچھ کرنے کی کوشش کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. تو آپ 2 یا 3 انڈسٹریز کو ٹارگٹ کریں جو اگلے 5-7 سال میں آپ کو ریٹرن دینا شروع کر دیں، اور شارٹ ٹرم میں اپنے لوگوں کو گلوبلی جو فورس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے ٹرین کر کے وہاں بھیج دیں. بہت اچھی بات کی. یہی بات میں ہلال سے کریں گے، لیکن تھوڑا دوسرے حوالے سے، کہ اگر سپوز اسد یہ پروجیکٹ لے لیتے ہیں جی، تو آپ اسد صاحب کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ جی یہ انڈسٹریز ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں، ان کو ٹرین کر کے آپ باہر بھیج سکتے ہیں؟ سر سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ اٹس اے ہولسٹک اپروچ. ایوری پرابلمس اینڈ ایوری سولوشن از انٹر لنک ود ادر ون. ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم جیسے ملک کو ایک پروجیکٹ کنسیڈر کر لیں، تو سب سے پہلی بات کہ آپ نے اگر اتنے بچوں کو ایجوکیٹ کیا، آپ نے اتنے اچھے پلانس، اتنی اچھی اسکیمس پرائم منسٹر صاحب نے بھی لانچ کی، تو مجھے یہ بتا دیں اس کا روڈ میپ کیا تھا. کیا ہم نے بچوں کو روڈ میپ پرووائڈ کیا؟ پاکستان میں ایک بزنس کو رجسٹرڈ کرنے کے لیے جو ہم اسٹارٹ اپس کی بات کرتے ہیں، ہم نیشنل انکیوبیٹرس کی بات کرتے ہیں، 45 ڈیز لگ جاتے ہیں سر. 50 اداروں پہ آپ نے جانا ہو تو دیر شوڈ بی ون ونڈو سولوشن. آپ اگر پرووائڈ کریں گے تو ہر بچے کی، ہر کسی کی یہ ہمت ہوگی آئی کین ڈو بائی مائی اون. اور اگر ہر ایک اسٹوڈنٹ کامیابی سے اپنا اسٹارٹ اپ لانچ کرے گا، وہ خود ایک ورک فورس جنریٹ کریں گے جابس کے لیے. آپ صرف پاکستان کے ون ونڈو سولوشنس پہ کام کریں اور فائنل ایئر پروجیکٹ کو الائن کریں، اس میں بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور اس میں آپ نیا پہیہ دوبارہ میں کہتا ہوں ایجاد نہ کریں. جو پہیہ ایجاد ہو چکا ہے دنیا میں، جو پریکٹسز سکسیزفل سنگاپور نے کی ہیں، بنگلہ دیش نے کی ہیں، ایتھوپیا نے کی ہیں. آپ دیکھیں جرمنی میں ڈوئل ووکیشنل لرننگ سسٹم ہے، یعنی 70% یو ہیو ٹو پاس دا ٹائم ان ووکیشنل ٹریننگ اینڈ 30% ایجوکیشن. وہ مل کے وہ پروڈکٹ دے رہے ہیں جس میں 90% جابس وہ سیکیور کر رہے ہیں. ایگریکلچر کے اندر جو سر نے بات کی اسد صاحب نے کہ آپ انویسٹمنٹ دیکھیں، ہم $4 بلین ورلڈ بینک کے مطابق اینول لاس کرتے ہیں ایگریکلچر میں. تو وائی ڈونٹ وی پرووائڈ سچ فیسلٹیز، ایسی ایمنسٹیز ہوں جو ریسنٹ ہمارے پاس. آپ نے انڈسٹری کا پوچھا، ایگریکلچر دا بگیسٹ انڈسٹری ان پاکستان، آٹو پارٹس بگیسٹ انڈسٹری ان پاکستان. بس میں ایک چھوٹا سا انکلوڈ کروں گا کیونکہ میرا آٹو پارٹ سے تعلق رہا. ہم ایکسپورٹ جو کرتے ہیں وہ بہت نہ ہونے کے برابر. آٹو پارٹس میں امپورٹ زیادہ ہے. جتنے بھی مولڈز بنتے ہیں، یہ پورے ملکوں کی اکانومی یا مونوپلی ہوتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی مولڈز بنتے ہیں سر، یا تو آٹو پارٹس کے تائیوان سے یا تھائی لینڈ سے یا چائنا سے. وائی وی ڈونٹ ہیو سچ فیسلٹی کہ ہم پاکستان میں انڈسٹری میں بچوں کو ٹرین کر کے وہ چیزیں ڈیولپ کریں تاکہ پیسہ باہر نہ جائے، پروڈکٹ بنا کے ہم پروڈکٹ کو باہر بھیجیں. تو اس طرح اکانومی بھی اسٹیبل ہماری ہو جائے گی. تو میں یہاں پہ لوں گا ایک چھوٹا سا بریک. میں واپس آ کے پھر ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ زبردست گیسٹ اسد اللہ چودھری
اور انجینئر ہلال ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. تو کہیں مت جائیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو, اور پروجیکٹ بائی اور مل کے بنائے پاکستان, پاورڈ بائی ARYB گلوبل ان ایسوسیشن ود CIT سینٹر. ایک سوال اس لیے بنتا ہے کہ وہ کرنا ضروری ہے جی, کیونکہ پاکستان میں جو اکثریت جو آبادی کی وہ خواتین کی ہے. تو خواتین کی جاب کا تو کنٹریبیوشن بہت کم ہے. آپ بھی اکیڈمیا میں ظاہر انوالو رہتے ہیں, آپ بھی انڈسٹری کے اندر ہیں, تو آپ اصل کیسے دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ آئے کہ وہ تیار ہیں اکیڈمیا کے حوالے سے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ اس میں ابھی اس ریس میں شامل نہیں ہیں؟ دیکھیے, بعض دفعہ کسی بھی سوشل جو پرسپیکٹیو ہوتا ہے اس کا آنسر آپ ٹیکنیکل یا بزنس پرسپیکٹیو سے نہیں لے سکتے. ہمارے یہاں چونکہ ہم ایک اسلامک ملک ہیں, ہمارے یہاں ہماری خواتین کو رسپیکٹ کے طور پہ, کوئن کے طور پہ لیا جاتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین گھر میں رہیں, رسپیکٹفلی رہیں, گھر میں چیزوں کو مینیج کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس رادر دین یہ کہ ہم یہ کہیں کہ وہ باہر کیسے کام کریں گی, اگر ہم فار دا ٹائم بینگ, چونکہ ہمیں میجورٹی کو ڈیل کرنا ہے, ظاہر ہے جو ایک لیول ہے آلریڈی خواتین جاب میں آ رہی ہیں, ایکولیٹی پہ بات ہو رہی ہے, لیکن جب میں میجورٹی کی بات کرتا ہوں تو ہمارے پاس کچھ ایسے ڈومینز ہیں, کچھ ایسے کام ہیں جہاں پہ ہماری مائیں بہنیں گھر بیٹھ کے بہت اچھا کام کر سکتی ہیں. جیسے اگر آپ ٹیکنالوجی کی بات کر لیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, ویب ڈیولپمنٹ ہے. تو یہ ایسے بہت سارے کام ہیں, اور آپ کے پاس آپ سمجھ لیں کہ بہت ساری آپ کی انڈسٹریز بھی ہیں جو آپ گھر سے رن کر سکتے ہیں. تو اگر ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ گھر سے بیٹھ کے اپنے کام کو کریں اور ارننگ کو کنٹریبیوٹ کریں, تو وہ ہمارے لیے انیشلی اس کی سیلنگ بہت آسان ہو جائے گی اور اس کی سوشل اپروول جلدی مل جائے گی. بنسبت آپ یہ کہیں کہ جی آپ اپنی بیٹی کو یا بہن کو باہر بھیجیں, غیر مردوں کے ساتھ بھیجیں. دیکھیں, بات یہ نہیں ہے کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, بات یہ ہے کہ آپ کو سوشل ویلیوز کو ایڈریس کرتے ہوئے سولوشن دینا ہے. ٹھیک ہو کوئی بات؟ تو میرے خیال سے کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ٹرین نہ کریں یا ان کو ایجوکیشن نہ دیں. ان کا پورا حق ہے اور ان کو ایجوکیشن لینی ہے, ساتھ چانا شام بچانا کھڑا ہونا ہے, کام کرنا ہے. تو اگر ہمیں سوشلی چیزوں کو الائن کرنا ہے تو انیشلی جو ہمارے ماسز ہیں, جو ہمارا کنزرویٹو جو ہے انوائرمنٹ ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے جو بیسٹ پاسبل سولوشن ہم دے سکتے ہیں, وہاں سے وی شوڈ اسٹارٹ ود اٹ. جب وہاں سے لوگوں کو ٹرسٹ بلڈ ہوگا, پیسے آئیں گے, گھر کے حالات بدلیں گے, انوائرمنٹ بدلے گا, تو سوچ ہی بدلے گی. ویری گڈ. اچھا, ویری کوئکلی آپ سے سوال ہلال کہ اب یہ سد بات کی خواتین کے حوالے سے نا, اور ظاہر ہے ایک جو ہمارا جو نارمز ہیں اس کو ہمیں لے کے چلنا ہوتا ہے. بے شک. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم جو گول نمبر 8 کی بات کر رہے ہیں, اس کا جو تصادم جو ہو رہا ہے, جو ٹکراؤ ہو رہا ہے, وہ ہماری سوشل ویلیوز سے ہو رہا ہے. تو اس کو بریک کرنے کا کیا ہے؟ ویری کوئکلی. سر, پہلی بات کہ میں نہیں سمجھتا تصادم ہو رہا ہے, کیونکہ وی ڈونٹ ایمفیسائز کہ ہم ایک نمبر کو میچ کریں. پاکستان کا اسٹیٹ سے 22% وومنس آر ورکنگ ایز کمپیئر ٹو انڈیا 60%. میرا سوال یہ ہے کہ ایک بنگلہ دیش میں نعرہ لگاتا ہے سیم ورک سیم پے. میں اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کرتا ہوں, ایکول ورک ایکول ان پٹ ایکول آؤٹ پٹ. ہم ان کو سوشل اسٹگما سے سر لڑنے کے لیے نا آپ کو تربیت معاشرے کی کرنی پڑتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم معاشرے کو تربیت ساتھ ساتھ کریں. جتنی انرجی ہم SDGs کی امپلیمنٹیشن میں لگا رہے ہیں, اتنی تربیت میں بھی ہم اپنی لگائیں. تو وائی ناٹ دیٹ. اور پاکستان میں سندھ گورنمنٹ نے, فیڈرل گورنمنٹ نے انیشیٹوز لیے ہیں, ایسی ساری فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں کہ سیف انوائرمنٹ ہو, ہمارے پاس ورک پلیس پہ جو چائلڈ کیئر سینٹرز ہوں, ہمارے پاس بسز اسپیسیفکلی ڈیزگنیٹڈ ٹو وومنس ہوں. اگر ایسے آپ چیزیں پرووائڈ کر سکتے ہیں, دس شوڈ ٹیک اے پارٹ کہ اکانومی کو بوسٹ کریں. وائی ناٹ؟ ویری گڈ. اچھا, ایک آخری میسیج کی ظاہر ہے ماشاء اللہ آپ انڈسٹری میں ہیں, آپ لوگوں سے ملتے ہیں, پڑھاتے ہیں ان کو, سمجھاتے ہیں ان کو, تو آپ یوتھ دیکھ رہی ہیں یہاں پہ, اور ہم جو اور مل کے بنائے پاکستان میں ہم شامل ہیں, تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے یوتھ کو کہ وہ SDGs کو کس لیول پہ لیں اور اپنے آپ کو ایکسل کرنے کے لیے کیا کچھ وہ کریں؟ جو کور اسکل ہے آپ کی, جو ابھی ورلڈ اکنامک فورم نے بھی 2030 کے لیے ٹاپ 10 اسکلز بتائی ہیں, اس کو اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو اس میں 4 سے 5 اسکلز تھنکنگ کی ہیں. سسٹم تھنکنگ, کریٹیو تھنکنگ, انالیٹیکل تھنکنگ, ڈاٹا تھنکنگ.
تو آپ سب سے پہلے انوویٹو تھنکنگ کو اڈاپٹ کریں کہ اور بیسک چیزوں میں یہ ہے کہ جو بھی کام ہو رہا ہے, جو بھی پرابلم ہے, اس کو ہم کیسے ریزالو کر سکتے ہیں بیانڈ ٹریڈیشنل مینس. تو اگر آپ ہر کام یا جو بھی آپ کام بناتے ہیں اس کے 3 یا 4 یا 5 آپشنز سوچیں, اور ضروری نہیں ہے کہ وہ آبویس سوچیں یا آبویس ہوں, تو پھر ہم ایک بہت بڑا ڈینٹ گلوبل اکانومی میں مار سکتے ہیں. اور اگر ہم اپنا ایک انڈیکس بہتر کریں, وہ ہے ایز اے نیشن انوویشن انڈیکس, تو ہم بہت اچھے سے کام کر سکتے ہیں. میرے لیے یہ جو 17 SDGs ہیں یہ کوئی پرابلم نہیں ہے, اس کے اندر اتنی اپرچونیٹیز ہیں. ہر SDG کے اندر منیمم 5 سے 7 کی ایریاز ہیں, اور ہر ایریا کے کم سے کم بھی 5 سے 7 میٹرکس ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم ایک میٹرک کو 10 20 لوگ بھی اگر بزنس کریں تو اگلے 10 سال تک ہم جاب لیس نہیں ہوں گے. تو SDG از اے بلیسنگ فار us if we understand کہ how to resolve that problem at our level, at global level. Thank you Asad, thank you Bilal, and of course thank you Bill Graham. اسد نے زبردست بات کی اینڈ میں, اور ہمارے کام کو آسان کر دیا کہ SDGs کے اندر SDGs کے اندر 4 سے 5 بزنس چھپا ہوا ہے. ہم سب کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف 169 ٹارگیٹس ہیں اور 231 انڈیکیٹرز ہیں, اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کوئی اس میں ایکویشن, کوئی فارمولا نہیں ہے, آپ کو کچھ یاد نہیں کرنا, صرف کچھ اسٹیپس ہیں, آپ نے وہ لے کے چلنا ہے. آپ نے صرف اس جو سیشن ہے, یہ جو کورسز ہے, اس کو سمجھنا ہے, اس کو پڑھنا ہے. اور اسی لیے جو انیشیٹو ہے جہاں پہ ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں کہ آؤ مل کے بنائے پاکستان, اس کا مقصد کہ اسپیشلی ان یوتھ کو جو یونیورسٹیز میں ہیں, جو کالج میں ہیں, جو اسکول میں ہیں, وہ ARYB گلوبل پہ جائیں, جو کورس کی ڈیٹیل ہے اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں. کوئی سوال آپ کو سمجھ میں نہیں آتا, آپ ہمیں کال کریں, آپ ہمیں ای میل کریں, SMS کریں, واٹس ایپ کریں, بہت سارے مینز ہیں آپ کے پاس, اس کو سمجھیں. اور اس کے بعد یہ کورس بہت جلدی شروع ہونے والا ہے, اس میں آپ شامل ہوں, آپ اس کو پڑھیں. یہ کورس میں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ LMS پہ, لرننگ مینجمنٹ سسٹم پہ, اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے ٹائم پہ جو آپ کو ٹائم ملے, جو وقت ملے, آپ جو کام کرتے ہیں, جو جاب کرتے ہیں بالکل کریں, جہاں پڑھتے ہیں بالکل پڑھیں, اپنے فری وقت میں اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں. اس کے بعد کوئی پرابلم ہو آپ ہم سے کال کر سکتے ہیں. میں سب کا بہت بہت شکر کروں گا اپنے گیسٹ کا, اور میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ARYB گلوبل پہ جائیں, اس کو پڑھیں, اس کو دیکھیں. It's time to end now. You were watching the Sustainable Pakistan Initiative show, a project by Aao Milke Banaye Pakistan, powered by ARYB Global in association with CIT Center. Next week, we'll be back with goal number 9, Industry, Innovation and Infrastructure. Till then, thank you. Allah Hafiz. Aao Milke Banaye Pakistan, ایک بہتر, ایک مضبوط, ایک سسٹینیبل پاکستان. خدا حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.